عثمان ہادی ایک ایسا نوجوان جس نے اپنوں کے لیے جان دے دی۔ تو دوستو، کیا آپ جانتے ہیں عثمان ہادی کو؟ عثمان ہادی جو خود تو دنیا سے چلے گئے، مگر انہوں نے نوجوانوں کو اپنے حق کے لیے لڑنے کی ایسی طاقت دی جس نے بنگلہ دیش کے وہ سیاسی درخت اکھاڑ پھینکے جو ایک وقت میں بنگلہ دیش کے سیاہ و سفید کے مالک بنے بیٹھے، اور آج ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنی ہوئی ہے۔ عثمان ہادی اسٹوڈنٹ لیڈر جن پر ڈھاکہ میں قاتلانہ حملہ ہوا، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے اور بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یاد رہے، عثمان ہادی وہ مین شخصیت تھے جنہوں نے 2024 میں عوامی لیگ اور حسینہ واجد کی حکومت کو گرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ عثمان ہادی 1991 میں لال چٹھی چھالا کھاٹی میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک نارمل فیملی سے بلانگ کرتے تھے، مگر ان کی سوچ اور ان کے نظریات بنگلہ دیش کے عوام اور بنگلہ دیش کی فلاح اور ان کی رہنمائی کرنا تھی تاکہ بنگالی قوم اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکے۔ انہوں نے ڈھاکہ یونیورسٹی سے اخلاقیات کی ڈگری لی، یونیورسٹی میں تعلیم کے دوران ہی انہوں نے سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ 2010 اور 11 میں قیادت کی تربیت لینا شروع کی، جس نے بعد میں آگے چل کر انہیں نوجوانوں کا رہنما بنایا۔ 2024 میں نوجوانوں کے احتجاج میں انہوں نے مرکزی کردار ادا کیا۔ جولائی 2024 میں انہوں نے اپنی ایک سیاسی پارٹی لانچ کی جس کا نام انہوں نے انقلاب منچ رکھا، اور عوامی لیگ پر پابندی کی تحریک شروع کی، جس کی وجہ سے عوامی لیگ اور حسینہ واجد کو اپنی حکومت سے ہاتھ دھونا پڑا اور ملک سے فرار ہو کر انڈیا میں جائے پناہ لینی پڑی۔ عثمان ہادی نے اپنے کئی انٹرویو میں اس بات کا برملا اظہار کیا کہ بھارت بنگلہ دیش کے اندرونی معاملات میں چھیڑخانی کرتا ہے، جس وجہ سے وہ بھارت کی شدید ناراضگی کا شکار بنے رہے، اور آج جب ان کی شہادت ہو گئی تو بنگلہ دیشی عوام اس کو بھارت اور رو کا کام مانتے ہیں، اور یہ کہیں کسی حد تک سچ بھی ہے، کیونکہ بھارتیوں کا شیوا ہے نیبر کنٹریز کے ساتھ اور ان کی پالیٹکس کے ساتھ، ان کے انٹیریئر معاملات میں وہ اکثر جو ہے چھیڑخانی کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کی خفیہ ایجنسی کے چیف اکثر اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ وہ بھارت کے لیے انوائرمنٹ بنانے کے لیے اکثر جو ہے اپنی نیبر کنٹری کی پالیٹکس میں اور انٹیریئر معاملے میں ان کے وہ اکثر چھیڑخانی کرتے رہے اور ان میں انوالو رہے۔ کیونکہ بھارت جو ہے ایشیا کا خطے کا چودھری بننا چاہتا ہے، جو اس کی دیرینہ خواہش ہے اور اس کا خواب ہے جو انشاءاللہ کبھی پورا نہیں۔ عثمان ہادی کی نماز جنازہ بنگلہ دیشی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ادا کی گئی، جس میں لاکھوں سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی، اور نہ صرف شرکت کی بلکہ انڈیا کے خلاف شدید قسم کی مذمت کی اور شدید نعرے بازی۔ اس دوران بنگلہ دیش میں کچھ پرتشدد واقعات بھی دیکھنے کو ملے، کچھ نیوز ایجنسیز کو آگ لگا دی گئی۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ وہ انڈیا کے پرسپیکٹو کو جو ہے بنگلہ دیش میں پرموٹ کر رہے ہیں۔ بھارتی ایمبیسی پہ بھی حملہ کیا گیا اور وہاں بھی توڑ پھوڑ کی گئی اور اس کو بھی آگ لگا دی گئی۔ معاملات کچھ بھی ہوں، لیکن آپ کو تشدد سے، وائلنس سے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ یہی آپ کا دشمن چاہتا ہے۔ آپ خود اپنے لوگوں سے لڑیں، اپنے ملک میں افراتفری پھیلائیں، پروٹیسٹ کریں، لازمی کریں، ضرور کریں، اور اپنے نظام کو بہتر کریں۔ ایک شخص تھا جو کم جیا لیکن وہ جب تک جیا زندہ رہا۔ آج کی اسٹوری سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا ظالم ظلم کر کے بھی ہار گیا اور حق اور سچ مر کر بھی جیت گیا۔ دوستو، کیا آپ نے عثمان ہادی کا نام پہلے کبھی سنا تھا؟ کیا آپ ان کے بارے میں کچھ جانتے تھے؟ تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں، میں ہر کمنٹس کا جواب دیتا ہوں۔ اپنے بھائی کا، اپنے دوستوں کا، اپنے اڑوس پڑوس والوں کا سب کا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اس طرح کی کسی نیکسٹ اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔